السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جہنم خالدا فيها ذلك الخزي العظیم۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ جہنم میں جہنمیوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور وہ لوگ وہاں بہت زور زور سے چیخیں گے۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ اپنی ہلاکت و بربادی کو پکاریں گے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرت کے سامنے جو آیات کریمہ پیش کی ہے، یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیات کریمہ میں فرماتا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں اسے بہت ہی بڑی رسوائی کی جائے گی۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جہنمیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جہنمی لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے اور وہ اس میں داخل ہوگا، اس میں ہمیشہ رہے گا اور جہنم کے اندر جہنمیوں کو بڑی رسوائی کی جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمایا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ پس تم جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ جہاں تم ہمیشہ رہو گے، اور متکبر لوگوں کے لیے وہ بہت ہی بری ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ تم جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور تم وہاں داخل ہونے کے بعد وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور وہ ہر متکبر، تکبر کرنے والے شخص کے لیے بہت ہی بری ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الطٰہٰ میں فرماتا ہے کہ بے شک جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مجرم کی حیثیت میں آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور نہ وہاں زندہ رہے گا اور نہ مرے گا۔ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں؟ کل قیامت کے دن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گناہگار بن کر آئے گا، مجرم بن کر آئے گا، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہی ہوگا، اور وہاں وہ نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا، یعنی وہاں اسے سخت ترین عذاب دیا جائے گا، عذاب کے اوپر عذاب دیا جائے گا، اس کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہا گیا کہ وہ نہ وہاں مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ محترم سامعین، آج کی اس مختصر درس میں جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہے، پہلی آیت سے ہمیں اور آپ کو جو بات معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ جہنم میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اور وہاں اسے رسوائی کی جائے گی بہت بری طرح سے۔ اسی طرح سے دوسری بات جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ متکبر لوگ خصوصی طور پر جہنم میں جائے گا اور ان کے لیے وہاں بہت ہی بری ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طرح سے تیسری بات جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ نافرمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، نہ وہاں وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا، یعنی اسے سخت ترین عذاب دیا جائے گا، عذاب کے اوپر عذاب دیا جائے گا، عذاب میں ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تمام قسم کے نافرمانی سے، گناہوں سے پرہیز کرتے رہے، خصوصی طور پر تکبر سے بچتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام طرح کے گناہوں سے، نافرمانی سے اور خصوصی طور پر تکبری سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔